باہر سے آئے مہمان کیسے بن گئے حکمران؟ 5 خصوصی معاونین کی دوہری شہریت کا شور، اپوزیشن کا استعفوں پر زور، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا شدید رد عمل، معاملہ عمران خان کا نیا یو ٹرن، سلیکٹڈ وزیر اعظم بے نقاب ہو گئے، شیری رحمان کی تنقید، خان صاحب کہتے تھے کہ دوہری شہریت والے ملکی فیصلے نہیں کر سکتے، آج انہیں کابینہ میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ مریم اورنگزیب کا سوال۔ وزیر اعظم کے 15 میں سے 5 معاونین خصوصی دوہری شہریت کے حامل، معید یوسف اور شہباز گل امریکی گرین کارڈ ہولڈر، تانیہ ادروس کے پاس کینیڈا اور سنگاپور کی شہریت، ندیم بابر امریکی اور ندیم افضل چند کینیڈین اور زلفی بخاری برطانوی شہریت رکھتے ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے تفصیلات جاری کر دیں۔ وزیر اعظم کے 5 مشیروں میں سے کسی کے پاس دوہری شہریت نہیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد 1 ارب 75 کروڑ کے مالک، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے پاس 30 کروڑ سے زائد کے اثاثے، بابر اعوان کی جائیداد کی مالیت 16.5 کروڑ، امین اسلم کی جانب سے 1 کروڑ 47 لاکھ کا بینک بیلنس ظاہر، اہلیہ کے نام پر 92 لاکھ کی 3 گاڑیاں، شیئرز قیمت میں 50 لاکھ کی سرمایہ کاری۔ معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر 2 ارب 75 کروڑ 88 لاکھ کے مالک، تانیہ ادروس کے اثاثوں کی مالیت 71 کروڑ سے زائد، زلفی بخاری کی پاکستان میں 1300 کنال اراضی، لندن میں 48 لاکھ 50 ہزار پاؤنڈ کی جائیداد، اہلیہ کے پاس 5 لاکھ پاؤنڈ کا سونا، عثمان بزدار 6 کروڑ، ظفر مرزا 5 کروڑ 70 لاکھ اور شہباز گل 11 کروڑ 85 لاکھ روپے کے مالک ہیں۔ تفصیل جاری۔ معاون خصوصی برائے پیٹرولیم کی پیٹرولیم ڈویژن کے ذیلی اداروں میں سرمایہ کاری، پی ایس او میں بھی حصہ، ندیم بابر نے سوئی ناردرن، صدرن اور پی پی ایل کے شیئرز بھی خرید رکھے ہیں۔ تفصیلات دنیا نیوز پر۔ پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت نہیں، بیرون ملک کروڑوں کی جائیداد کی خبریں بھی غلط، امریکہ سے کوئی آمدن نہیں آ رہی، معاون خصوصی معید یوسف کی اثاثوں اور شہریت کے حوالے سے وضاحت۔ وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے بعد بڑا ایکشن، اسد کھوکھر کی پنجاب کابینہ سے چھٹی، چند ماہ پہلے جنگلی حیات اور ماہی پروری کی وزارت دی گئی تھی، ذاتی وجوہات کی بنا پر فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، اسد کھوکھر کا موقف۔ قائد اعظم بزنس پارک جس کا کل افتتاح کیا گیا، نام نہاد وزیر اعظم نے بزدار صاحب کی پلاننگ اور ان کی کاوش کو سراہا اور باقاعدہ اشارہ کر کے کہا کہ اس کی لوکیشن آپ نے بہت اچھی سلیکٹ کی ہے۔ اس کی لوکیشن 2014 میں میاں محمد شہباز شریف صاحب نے فائنلائز کیا تھا۔ بزدار سرکار کی کارکردگی صفر، پنجاب میں 2 سال کے دوران 1 اینٹ بھی نہیں لگائی گئی۔ الیکشن سے پہلے قائد اعظم بزنس پارک پر 90% کام مکمل ہو چکا تھا، نون لیگ کے منصوبوں پر تختیاں لگائی جا رہی ہیں، عطا تارڑ کا الزام۔ مجوزہ اے پی سی پر مشاورت، بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے، پی پی چیئرمین اور شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ، مختلف امور پر تبادلہ خیال، نون لیگ کی وفد کل بلاول سے ملاقات کرے گا۔ یہ ہر فورم پر لڑتے رہیں گے۔ آج کے دن کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی تھی، وزیر اعظم عمران خان کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ سن 47 میں نومبر کے مہینے میں جموں میں 2,37,000 مسلمان شہید کر دیے گئے ڈوگرا فوج نے، انڈین نیشنل آرمی نے۔ کیوں؟ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔
ہماری تقدیر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. پوری ریاست جموں کشمیر کی تقدیر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. کشمیر کے مسئلے پر ہمیں تقسیم نہیں کر سکتی. صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا تقریب سے خطاب. سمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج. پاکستان میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا. 24 گھنٹے کے دوران 46 اموات. ملک بھر میں 2,63,496 مریض. سندھ میں 1,12,118. پنجاب میں 89,793 افراد متاثر. خیبر پختونخوا میں 31,890 اور بلوچستان میں 11,424 کیس. سندھ میں 10 سال تک کی عمر کے 3,249 بچے کورونا سے متاثر. عید الاضحیٰ پر کیسز میں اضافہ روکنے کی کوشش کرنا ہوگی. شہری غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلیں. ترجمان مرتضیٰ وہاب کی اپیل. وزیر اعظم نے محدود وسائل میں کورونا کا مقابلہ کیا. عمران خان کا عزم اور ثابت قدمی بہترین قائدانہ صلاحیتوں کا ثبوت ہے. NCOC اور احساس پروگرام مؤثر ہتھیار ثابت ہو رہے ہیں. شبلی فراز. کورونا کب تک رہے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا. عید الاضحیٰ پر SOPs کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی. سماجی فاصلے برقرار رکھنے میں ہی عافیت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار. بڑی عید کی بڑی تیاریاں. وقت کم مقابلہ سخت. جانوروں کی خریداری زور پکڑ گئی. منڈیوں میں SOPs کی خلاف ورزی. کراچی میں چھتوں پر پلے جانوروں کو نیچے اتارنے کا سلسلہ شروع. چھٹی بھی خراب. لیاقت آباد فیڈرل پی ایریا ملی رفیع سٹی گارڈن سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری. بندش کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک پہنچ گیا. پیپلز پارٹی بجلی مانگنے سڑکوں پر آ گئی. لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف کراچی میں احتجاج. خواتین کی بھی مظاہرے میں شرکت. کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی. بارہ سال میں صرف 1,000 میگا واٹ کا اضافہ. کے الیکٹرک روشنیوں کے شہر کو اندھیرے میں دھکیلنے کی ذمہ دار. آئے روز احتجاج بھی قبلہ درست نہ کر سکا. اوور بلنگ کے مسائل شہریوں کے لیے وبال جان. ہمارے کچھ حقوق ہیں، اگر وہ حقوق کو میٹ نہیں کرتے کورٹ آف لاء میں ان کے اگینسٹ میں کیس ہونا چاہیے. کہ الیکٹرک بہتر نہیں ہو رہی، خراب تر ہو رہی ہے اور ہماری مشکلات میں نا اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جبکہ بل بڑھ رہے ہیں، ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، ساڑھے پیسے کہاں جا رہے ہیں، کہاں لگ رہے ہیں ایک عام آدمی ایک شہری پہ کے لیے. تو یہ بالکل افسوسناک واقعے پر گھروں میں کوہرام مچ گیا. پولیو سے پاک پاکستان کا مشن. موذی مرض کے خاتمے کی مہم کا کل سے دوبارہ آغاز. 8 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. پہلے مرحلے میں فیصل آباد، اٹک، جنوبی وزیرستان، کراچی اور کوئٹہ کے کچھ علاقے شامل. دورہ انگلینڈ کی تیاریاں کرتے خوشدل خان زخمی. قومی کرکٹر کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا فریکچر ہو گیا. 3 ہفتے کے لیے کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے. کا راج. عمران خان کی معاونین اور مشیر مالا مال. اندرون اور بیرون ملک کروڑوں اربوں کے اثاثے اور دوہری شہریت کی تفصیلات عام. وزیر اعظم کے 15 معاونین خصوصی میں سے 5 دوہری شہریت کے حامل نکلے. حکومت کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق ندیم بابر امیر ترین معاون ہیں. ان کے اثاثوں کی مالیت 2 ارب 75 کروڑ روپے سے زائد ہے. ندیم بابر کی پاکستان کے علاوہ بیرون ملک جائیدادیں ہیں. وہ بیرون ملک 2 درجن سے زائد کمپنیز میں شیئر ہولڈر ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین 1 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثوں کے مالک ہیں. انہوں نے امریکہ میں 3 جائیدادیں بھی بنا رکھی ہیں. عبدالرزاق داؤد بھی ارب پتی ہیں. ان کے اثاثے 1 ارب 35 کروڑ سے زائد ہیں. ان کی اہلیہ بھی 40 کروڑ روپے سے زائد اثاثے رکھتی ہیں.
मुआविनीन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी भी माला माल हैं। वो बरतानिया के मुस्तकिल शहरी हैं। अटक में 1300 केनाल से जायद अराजी के मालिक हैं। इस्लामाबाद में एक एक केनाल के 30 से जायद प्लॉट भी उनकी मिल्कियत हैं। इसके अलावा बरतानिया में 48 लाख पाउंड से जायद का एक फ्लैट है। जुल्फी बुखारी पाकिस्तान से बाहर 6 कंपनीज में शेयर होल्डर हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख भी 30 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक हैं। मुशीर खजाना के पास 2 करोड़ की ज़रई अराजी है। दुबई में अहलिया के नाम पर 13 करोड़ का घर जाहिर किया। आसिम सलीम बाजवा 15 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। गुलबर्ग ग्रीन में 7 करोड़ रुपए मालियत का फार्म हाउस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 5 प्लॉट्स भी हैं। आसिम सलीम बाजवा की रहीम यार खान बहावलपुर में 65 एकड़ अराजी भी है। शहबाज गिल अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। उनके असासों की मालियत 11 करोड़ 85 लाख से जायद है। शहबाज गिल पाकिस्तान में एक प्लॉट, फार्म हाउस और बैरून मुल्क घर के मालिक हैं। शहजाद अकबर ने 10 करोड़ रुपए से जायद के असासे जाहिर किए। मुआवने खुसूसी उमूरे नौजवान उस्मान डार के असासों की मालियत 6 करोड़ रुपए है। उस्मान डार ने सियालकोट में ज़रई अराजी और कारोबार की मालियत जाहिर नहीं की। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा 5 करोड़ के मालिक हैं। जफर मिर्जा के पास 2 करोड़ रुपए का घर और 3 करोड़ के प्लॉट्स भी हैं। मुआवने खुसूसी तानिया इद्रोस कनाडा और सिंगापुर की शहरी हैं। वो 71 करोड़ रुपए से जायद असासों की मालिक हैं। तानिया इद्रोस की अमेरिका, सिंगापुर और बरतानिया में भी जायदादें हैं। मुआवने खुसूसी मोहित यूसुफ अमेरिका के रिहायशी हैं। लाहौर में 5 केनाल के मकान और फतेह जंग में ज़रई अराजी के मालिक हैं। उन्होंने DHA लाहौर में एक प्लॉट भी खरीद रखा है। नदीम अफजल चंद के पास कनाडा की मुस्तकिल रिहाइश है। उन्होंने 1 करोड़ 21 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। और अपोजिशन ने दोहरी शहरियत वाले मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत पर कई सवालात उठा दिए। नफीसा शाही कहती हैं कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बेनकाब हो गए। शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान ने नया यू टर्न ले लिया। मरियम औरंगजेब ने गैर मुल्की शहरियत वाले मुशीरों और वज़ीरों से इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत, अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल, कई सवालात उठा दिए। बरतरफी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने मामले को इंतहाई हसास और वज़ीर आज़म का नया यू टर्न करार दे दिया। नफीसा शाह कहती हैं कि अमरीकी शहरी मुईद यूसुफ को कौमी सलामती समेत हसास मामला तक रसाई देना इंतहाई तशवीशनाक है। नदीम बाबर के पेट्रोलियम कंपनीज में शेयर्स मफादात का तसादुम है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बेनकाब हो गए। शहरी रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि इमरान खान माजी में दोहरी शहरियत के हामिल काबीना अराकीन की सख्त मुखालफत करते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दोहरी शहरियत के लोग अब नया पाकिस्तान बना रहे हैं? अगर वज़ीर आज़म को मालूम नहीं था तो ये मज़ीद तशवीश की बात है। पार्लियामेंटेरियन जिस मुल्क का दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो ये हसास मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हुए एडवाइज़र्स कैसे दोहरी शहरियत रखे हुए हैं। आइनी फोरम्स में ये बैठते हैं, वहाँ अहम और हसास फैसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को बजाय इसके कि इतनी कंट्रोवर्सी को में डालें पूरी अपनी हुकूमत को, अपने इन मुशीरों को कहना चाहिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए फिलफौर। नवाज लीग ने गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मुशीरों वजीरों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि इमरान साहब, आपने कहा था ये नहीं हो सकता कि दोहरी शहरियत वाले मुस्तकबिल के फैसले भी करें। उन्होंने याद दिलाया कि इमरान खान तो कहते थे कि जिसके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट हो उसे पार्लियामान में नहीं बैठना चाहिए। मेरे पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। मुआवने खुसूसी मोहित यूसुफ ये वजाहत दे रहे हैं, मेरी शहरियत से मुतालिक गलत फहमी ना फैलाई जाए। मेरी बैरून मुल्क में कोई अरबों या लाखों की जायदाद नहीं। मैं अपनी मौजूदा जिम्मेदारी संभालने के बाद अमरीका नहीं गया तो ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। इस तमाम तर मामले पर उन्होंने कहा कि मेरे पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं है।
اور زلفی بخاری کہتے ہیں کہ نواز شریف سمیت کئی لیگی رہنما اقامہ ہولڈرز ہیں. یہ بھی کہا کہ سیاسی درو گوئی کی بھی کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. احسن اقبال دوسروں پر الزام کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان ملک کو مفاد پرست سیاسی مافیا سے نجات دلانے کے لیے پرعزم ہے.